بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہاں دین کی بات سننے اور کہنے کے لیے جمع کیا۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تمام قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اس جہان کا پیدا کرنے والا اور اس جہان کا نظام چلانے والا، اور درود السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، پچھلے دروس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو حقیقت میں محبت کا دعوے دار کو نہیں کرنی چاہیے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے دور ہیں، تو وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں ہم نے آج بیان کرنا ہے۔ کیونکہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شروط ہیں، شہادت محمد رسول اللہ کی جو شروط ہیں، وہ پہلے بیان ہو چکی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، ان کی رسالت کی تصدیق، ان کی خبر کی تصدیق، یعنی جو خبر ہم تک پہنچائیں اس کی تصدیق کرنا، اور طاعت فیما امر، جس بات کا حکم دیں اس کی فرمانبرداری کرنا، اس پر تعمیل کرنا، اور واجتناب ما نہی عنہ وزجر، جس چیز سے، جس کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے رک جانا، کیونکہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہارا رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور چوتھی جو شرط تھی محمد رسول اللہ یا شہادت ان محمد رسول اللہ کی، وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت صرف اور صرف اسی طریقے سے کرنی ہے جس طرح انہوں نے ہمیں طریقہ بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ کلمہ ہم نے کس کا پڑھا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی لیے عبادت بھی انہی کے طریقے سے کرنی ہے اور اپنی طرف سے دین میں کوئی زیادتی نہیں کرنی۔ تو عزیز و ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع کیا ہے اور جن امور سے منع کیا ہے، اور اس کے باوجود امت اس میں پڑھ رہی ہے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سمجھ رہی ہے، ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایسا اعتقاد رکھنا اور ایسا عقیدہ رکھنا کہ انہیں ان کے درجے سے بڑھا دینا، انہیں ان کے درجے سے بڑھا دینا۔ تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے فرمایا ہے کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو۔ غلو کا مطلب ہے کہ جو حد کسی بھی چیز میں، کسی بھی مسئلے میں، دین کے کسی بھی ٹاپک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد مقرر کیا نا، حد، اسے کراس نہیں کرنا، اسے تجاوز نہیں کرنا، جتنا کہا گیا ہے اتنا کرنا ہے بس۔ جو اسے تجاوز کرے گا اس کو کہتے ہیں غلو، دین میں غلو کرنا۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تبارک و تعالی پہ صرف اور صرف وہی بات کہو جو سچی ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ۔ تو عیسائیوں نے اور اہل کتاب نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام میں غلو کر کے ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، ان میں غلو کرتے کرتے۔ السلام علیکم۔ اسی طرح
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں ولا تقولوا ثلاثہ، ان کو تین مت کہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذات ہے، انما اللہ الہ واحد، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، اس آیت مبارکہ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو منع کیا ہے اور یہ قرآن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، تو اس امت کے لیے ہے، یہ حکم اس امت کے لیے بھی ہے۔ اسی حکم کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے اس طرح نہ بڑھا دینا، جو درجہ میرا اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے وہی میرا درجہ ہے، اس درجے سے مجھے زیادہ مت بڑھانا۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا۔ انما انا عبد، میں خود اللہ کا بندہ ہوں، میں خود اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ تو عبد کا مطلب ہے کہ عبادت کرنے والا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ان کی عبادت کیسے کی جائے گی؟ اور رسول کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے جن کی اطاعت کی جائے، جن کے حکم کی اطاعت کی جائے۔ تو اس حدیث میں یا ان الفاظ میں عبدہ و رسولہ میں دو گروہوں پہ رد ہے۔ ایک وہ گروہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اتنا زیادہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں اس درجے سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما انا عبد، انما انا عبد، میں خود اللہ کا ایک بندہ ہوں، عبادت کرنے والا ہوں۔ اور دوسرا وہ گروہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ جو اوامر ہیں، جو احکام ہیں، جس سے منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سے منع نہیں ہوتے، یہ اوامر پہ نہیں چلتے، تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی میری اطاعت کی جائے، میری کیا کی جائے؟ اطاعت کی جائے۔ تو عبدہ و رسولہ اس کلمات میں دو ان گروہوں پہ رد ہے جو صحیح دین سے اور صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ غالباً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ میرے لیے کنکریاں چنو جمرات کو مارنے کے لیے، جمرات کو مارنے کے لیے کنکریاں چنو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ تھے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں، حالانکہ عمر میں بہت کم تھے۔ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ نہزت الاحتلام، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں بلوغت کے قریب تھا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل دیکھیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما علماء المفسرین میں سے ہیں، جو قرآن کی تفسیر جاننے والے اور فقہاء صحابہ میں سے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اس لیے چلتے تھے کہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حج کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میرے لیے کنکریاں چنو، تو انہوں نے کنکریاں چن کے دیں چنے کے دانے کے برابر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صاف کیا یا ان کو پھونکا تاکہ غبار یا مٹی ہٹ جائے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ امثال ھذا فرمو، اسی طرح کے تم نے مارنے ہیں، جتنی یہ کنکریاں ہیں چنے کے برابر، نہ زیادہ بڑی نہ اور اس سے چھوٹی، اسی طرح کی، امثال ھذا فرمو۔ اور اسی موقع پہ فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ایاکم والغلو، غلو مت کرنا، حد سے تجاوز نہیں کرنا، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، تم سے پہلے جن قوموں کی ہلاکت ہوئی ہے، جو قومیں برباد ہوئی ہیں، وہ غلو کی وجہ سے ہوئی ہیں، حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ جو باؤنڈری اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے
کسی بھی مسئلے میں، چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو، چاہے عبادت کا مسئلہ ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے اخلاقیات ہو، دین کا کوئی بھی پہلو ہو، فرمایا ایاکم الغلو، یعنی جس طرح کوئی شخص کسی دوسرے سے کہتا ہے نا انتبہ، بچ کے رہنا، یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلو نہ کرنا، غلو سے بچ کے رہنا۔ اب یہ الفاظ عام ہیں، یہ الفاظ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اسی مسئلے میں غلو نہیں کرنا، نہیں، ایاکم والغلو یہ عام الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُو، تم سے پہلے جن امتوں کی بربادی ہوئی ہے، جو ہلاک ہو گئے ہیں، ان کی کیا وجہ تھی؟ کہ انہوں نے غلو کیا تھا، حد سے تجاوز کرتے تھے کسی بھی مسئلے میں، جو اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے، ان کے رسول کا جو ان کے رسول نے ان کا حکم دیا، اس سے بڑھ کے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غلو سے منع کیا اور ہمیں یہ بتا دیا کہ غلو جو ہے وہ ہلاک کر کے رکھ دینے والا ہے۔ غلو انسان کو اس کے دین میں، انسان اپنے دین میں کہیں کا نہیں رہتا، بلکہ یہی غلو آگے بڑھ کے اگر اعتقاد اور عقیدے میں ہے تو وہ شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ جو مثال ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہے وہ عقیدے میں ہے، وہ عقیدے میں مثال ہے، اور جو مثال کنکریوں کی بتائی ہے وہ عبادات میں ہے۔ تو دونوں طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے منع کیا ہے۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ جو کرتے ہیں تو اس دعوے کے مطابق ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ چیز جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ حکم دیا اور سب سے بڑھ کے اس کا خیال رکھا، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید۔ اور وہ چیز جس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے، سب سے زیادہ سختی سے منع کیا اور اسی کے لیے دعوت دی، اسی کے لیے لوگوں کو بلایا اپنے دین میں، جس چیز سے سب سے زیادہ منع کیا اور سب سے سختی سے منع کیا، وہ کیا چیز تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک، اللہ کی ذات میں شرک۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا محبت کی آڑ میں آ کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نور من نور اللہ ہے، یا بشریت سے ہٹ کے ہیں، یا یہ اعتقاد رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک ہیں، یا یہ اعتقاد رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جاننے والے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ان تمام امور سے دین اسلام نے ہمیں منع کیا ہے، دین اسلام سے ہمیں منع کیا ہے، اور ہمیں بتا دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہیں۔ کچھ خصوصیات ہیں جو عام بشر کے پاس نہیں ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند جب کرتے تھے تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، کیونکہ ان کا دل جاگ رہا ہوتا تھا۔ اس کی وجہ بھی بتائی ہے نا۔ اسی طرح رمضان میں، اسی طرح نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پیچھے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ مطلب ان کو دکھایا جاتا تھا، مڑ کے نہیں دیکھتے تھے وہ، بلکہ وہ کہتے تھے انی اراکم، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، حالانکہ ان کا منہ قبلے کی طرف ہوتا تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔
اسی طرح روزے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال کرتے تھے، 2 روزوں کو آپس میں ملا دیتے تھے، درمیان میں نہ سحری کرتے تھے نہ افطاری، اور فرمایا انی لست کہیئتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، انی اطعم و اسقا، مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ اب کس طرح کھلایا پلایا جاتا ہے؟ حقیقی نہیں، حقیقی اگر کھلانا پلانا ہوتا تو وہ وصال نہ ہوتا، وہ پھر اس کو وصال نہیں کہتے۔ وصال کا مطلب ہے کہ 2 روزے آپس میں جوڑ دینا، درمیان میں کچھ بھی نہ کھانا نہ پینا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا، فإنی انہاکم عن، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال، اپنی امت کو منع کیا ہے، خود وصال کر رہے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ خصوصیات ہیں جو واقعی خصوصیات ہیں، مگر جو خصوصیات نہیں ہیں، جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات ہیں، وہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ میری تعریف میں اور میرے درجے میں اتنا زیادہ غلو مت کرنا جس طرح پچھلی امتوں نے اپنی انبیاء کے ساتھ کر دیا۔ ہم خصوصیات کا انکار نہیں کر رہے، سمجھنے کی بات ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا انکار نہیں کر رہے، ہم وہ انکار کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہی نہیں ہے۔ اب وضو میں جیسے میں نے بتایا، نماز میں نے بتایا، اسی طرح دوسرے بھی اور بھی ایسے معاملات ہیں، بہت سے علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، بہت کتابیں لکھی ہیں، تو ان میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا خصوصیات تھیں جو ایک عام بشر میں نہیں ہیں۔ یہ نہیں مطلب جو عام بشر سے ہٹ کے ہیں، مطلب جو ایک عام انسان میں نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہی ہوں، بس فرق کیا ہے کہ میرے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، وہ نور جو ہدایت کا نور ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نور ہے، یہ تو پھر وہی ہو گیا نا، وہی معاملہ ہو گیا جو یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا، اور عیسائیوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، یہ تو پھر وہی ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ والا نور نہیں ہے جس میں نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک ہو۔ السلام ہدایت والا نور ہے، اس ہدایت سے، اس نور سے، اس علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو منور کر دیا ہے۔ ہدایت کا نور ہے، یہ کون سا نور ہے؟ ہدایت کا نور ہے، وہ نور نہیں ہے نعوذ باللہ جس میں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہو۔ اسی طرح عزیز و ساتھیو، دوسری یا تیسری چیز یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا خاص یہی، فرمایا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں آپ کے لیے نفع نقصان کا، میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ نے میرے لیے چاہا، میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ دوسروں کی تو بات ہی الگ ہے، دوسروں کے نفع نقصان کے مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا یہ دور کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بارے میں کہہ دو، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ نے چاہا، جو کچھ چاہا اللہ نے، ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اگر میں علم الغیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے خیر اور زیادہ کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی تکلیف بھی نہ پہنچتی، کبھی ٹچ بھی نہ کرتی، وما مسنی السوء، مجھے کبھی کوئی تکلیف ٹچ بھی نہیں کرتی، کبھی چھوتی بھی نہیں، ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دینے والا ہوں اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں. کن کے لیے؟ لقوم یؤمنون، جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے. تو عزیز دوستو اور ساتھیو، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درجہ دینا ہے جو صحیح احادیث سے ثابت ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں انہی پہ ہی رکھنا ہے. ان کا درجہ اتنا بڑھا کے اتنا زیادہ نہیں کر دینا کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک ہو جائے. تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات سے تو ہمیں منع کیا، غلو سے منع کیا، حد سے تجاوز کرنے سے منع کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کچھ غلو کی کچھ ایسی اقسام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سمجھی جاتی ہیں. انشاءاللہ اس ٹاپک پہ الگ ایک درس ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد.